ایک کلمہ پڑھنے والے کو اور قرآن پڑھنے والے کو جب ایک پنڈت نے بھگانے کی کوشش کی تو آئیے پھر اس کے ساتھ کیا ہوا اس پر بات کریں گے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتمی النبیین جناب رحمت للعالمین کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارا دین کا معین ہے، یعنی دین کا مددگار ہے۔ تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ سیدنا سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسیحی جمال سے لوگ جوک در جوک حلقہ باگست اسلام میں داخل ہونے لگے تو یہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی۔ چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خوفناک جادوگر جے پال کو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا تو جے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس طرف دیکھ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک گرد حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگر نے جادو کے ذریعے سے پانی، آگ اور پتھر برسانا شروع کر دیا، مگر یہ سارے حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتا۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑ سے اتر کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور مسلمان کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ حصار کے قریب جاتا تو مر جاتا۔ چال جب ناکام ہو گیا تو خود ان کا گرو خوفناک جادوگر جے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے سودے بازی دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ حصار بے فکر ہو کر غصے میں 5 طبق کودتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چھال یعنی ہرن کا چمڑی والا ہوا میں اچھال کر کود کر اس پر چڑھ گیا اور اڑتا ہوا آسمان میں بلند ہو گیا۔ مسلمان گھبرا گئے، نہ جانے اب اس پر کیا برپا کریں گے، تو میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی حرکت پہ مسکرائے۔ انہوں نے اپنی نالین چوبی مبارک کو اشارہ کیا تو وہ حکم پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے طبق میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گیا اور اس کے سر پر دھرا دھر پڑنے لگا۔ ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدم پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نظر فیض کے اثر ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا۔ ان کا نام عبداللہ بیابانی کے نام سے پھر وہ مشہور ہو گیا۔ دیکھا دوستو، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو ایک کلمہ پڑھنے والے اللہ اولیاء کو کفار ہرانے کی کوشش کی اور وہ ناکامیاب ہو گیا۔ اس سے ہمیں معلوم یہ چلا کہ اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ وہ جب بھی چاہے جیسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی
عطا سے اس کے دل پر اپنا دبدبا ڈال سکتا ہے، یقیناً ڈال سکتا ہے۔ آج اس میں سننے اور سمجھنے والی بات یہ ہے دوستوں کہ جیسے کہ ایک غیر مسلم تھا، اس کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ سمجھ آ گیا، جے پال جوگی کو سمجھ آ گیا، لیکن وقت کے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کھاتے ہیں اچھا کھانا، اس کے بعد اللہ اولیاء پر جب اعتراض کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں بلکہ 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھا کر ملک ہندوستان پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کس نے بھیجا؟ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان بھیجا، اور آپ کی ہی عطا سے سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملک ہندوستان آئے۔ جو لوگ صوفیہ اولیاء کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس کے لیے یہاں بہت بڑی عبرتناک باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمارے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور جس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ کرے گا تو نہ اس کا قرآن قبول ہوگا، نہ نماز، نہ حج، نہ روزہ۔ تو اس کو سوچنا چاہیے، اللہ اولیاء کے اوپر بھونکنے سے پہلے ان کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس یہی سب ہوتا ہے اللہ اولیاء کی توہین کرنے کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ابھی موجودہ ملک سعودی عرب کے اندر آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ آج کل فلمیں، ہال، ڈرامے یہ انہی کے پیروکار کرتے ہیں جو صوفیاء کرام کے اوپر بھونکتے ہیں۔ آج بھی ملک ہندوستان کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں ہر طبقہ کے لوگ جاتے ہیں اور من کی مرادیں پاتے ہیں، کیا مسلمان تو کیا ہندو تو کیا سکھ، ہر کسی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا خواجہ غریب نواز کے صدقے عطا فرماتا ہے، سب کی جولیاں بھر دی جاتی ہے، کوئی خالی نہیں آتا آپ کے دربار سے۔ لیکن تا قیامت تک جو